بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسلام آباد چونکہ ایک ماڈل سٹی ہے اور پلاننگ کے تحت بنا ہوا سٹی ہے، لیکن یہاں پہ نہ کوئی پلاننگ رہی ہے نہ ہی اب یہ ماڈل رہا ہے. اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یہ جڑواں شہر ہیں راولپنڈی اسلام آباد. ویسے تو جو جڑواں ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پہ ایک جیسی ان کی شکلیں ہوتی ہیں، لیکن راولپنڈی اسلام آباد دو ایسے شہر ہی ہیں جو ایسے جڑواں شہر ہیں کہ جن کی شکلیں اب ملنا شروع ہوئی ہیں، چونکہ اسلام آباد کی جو پلاننگ ہے اس کا ستیہ ناش ہو گیا. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ماسٹر پلان کے تحت بنا ہوا اسلام آباد شہر جو ہے، یہاں پہ قبرستانوں کا تو بالکل کوئی حال نہیں ہے. السلام علیکم جناب سندھو صاحب. وعلیکم السلام. جی سندھو صاحب، اتنا بڑا شہر ہے، لاکھوں کی آبادی ہوگی اسلام آباد کی، یہاں قبرستانوں کا تو ایک H8 قبرستان ہے جو ماسٹر پلان کے مطابق، بھی اور دوسرا H11 ہے، تو اب تو وہ بھی ختم ہونے والا ہے. تو آپ کا ماسٹر پلان کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانگڑ صاحب، بالکل یہ میرا تو بڑا یہ کینڈیڈ اوپینین ہمیشہ سے ہے اور یہ ہے آج بھی کہ یہ شہر ایک ماسٹر پلان کے تحت بنا ہے. لیکن ماسٹر پلان جو ہے اس کو امپلیمنٹ تو ادارے نے کرنا ہے. ہاں جی، ہم لوگوں نے کرنا ہے. جی بالکل صحیح. تو ماسٹر پلان تو آج بھی ریلیونٹ ہے. اس نے جو گائیڈ لائنز دی تھی اس کے تحت ہم چل نہیں رہے. جب H8 قبرستان کے لیے جگہ رکھی گئی تھی، یہ تقریباً 1/4 آف سیکٹر ہے. صحیح. تو اس وقت جو آپ کے سیکٹرز بنے تھے وہ G6 F6 G7 F7 جہاں تک سیکٹرز تھے. تو لیکن اس کا تھا کہ اس کے آگے چلے گا. پھر H11 بنا. تو اس وقت ہمارے جو تھا ایسٹیمیشن وہ یہ تھی کہ آئندہ یہ 15-20 سال آرام سے نکال جائے گا. اس قبرستان کے ساتھ 2-3 ایشوز ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک CDA نے اپنی ہی MCI کی ڈیزاسٹر اکیڈمی بنا دی. بہت سارا حصہ اس کی نظر ہو گیا قبرستان کی ایک سائڈ پہ. صحیح. وہاں پہ ایریا گیا. نمبر 2، جیسے ہی MCI آپریشنل ہوئی تو اس وقت جو آپ کے سیکٹرز کے علاوہ اسلام آباد میں جتنی بھی اموات ہوتی میجورٹی UC چیئرمین پرمیشن لے کے ادھر آ رہے تھے. جس نے 8 سے 10 سے 12 سیکٹرز کا لوڈ لینا تھا، اب اس کو پورے اسلام آباد کا لوڈ لینا پڑ گیا. یعنی ترنول، بارہ کو، ایوری ویئر. بلکہ کچھ سوسائٹیز نے بھی یہ پرمیشن لی کہ جی ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم اپنے ادھر لائیں، تدفین کر سکیں. اب ایک تو یہ کہ اسلام آباد کے اگر ہم سیکٹرز کی پاپولیشن کو لیں اور جو ان پلانڈ سیٹلمنٹس ہیں اس کی پاپولیشن کو لیں تو یہ 1/4 اور 3/4 کی ریشو بنتی ہے. 1/4 سیکٹرز میں جو CDA نے ڈیولپ پلان کی ہے. اگر ان کا لوڈ آئے CDA قبرستانوں کے اوپر تو آج بھی وہ 20-25 سال نکال جائیں گے. لیکن جو 3/4 پاپولیشن ہے، 3/4 پاپولیشن ہے شہر کی، جس کا ان قبرستان سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں بنتا، کوئی استعمال نہیں بنتا. صحیح. جب وہ آئیں گے تو 20 سال والی لائف آٹومیٹکلی 5 سال پہ آ جائے گی. بالکل صحیح. اور ڈیلی ایوریج 20 سے 25 قبریں ہوتی ہیں منیمم. بالکل صحیح بات. اب جب MCI قبرستان MCI کا بن گیا، جو کہ فرق ہے اسلام آباد کے ماڈل باقی شہروں کے ماڈل میں. لیکن اس وقت ہوا کہ جو بھی UC چیئرمین تھا اس نے کہا جی ہم MCI ہیں، لہذا ہمارے علاقے میں جو بھی ڈیتھ ہوں گی وہ اسلام قبرستان میں آئیں گی. لیکن سندھو صاحب، اگر ترنول کا علاقہ دیکھیں، بارہ کوہ کا دیکھیں، روات کے، مطلب اس کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں قدیمی قبرستان موجود ہیں. تو لوگ ان بڑے قبرستانوں میں، اگرچہ یہاں کے قبرستان بھی ماڈل قبرستان ہے، جیسا کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ اسلام آباد ایسی جگہ ہے جہاں جینے کو بھی دل کرتا ہے، مرنے کو بھی دل کرتا ہے. قبرستانوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا. تو وہ جو قدیمی جو قبرستان ہیں لوگ وہ کیوں نہیں یوز کرتے، تو ادھر ہی کیوں آتے ہیں؟ یس میرے بھائی، 12 کوہ کی آبادی 1980 میں دیکھیں اور آپ دیکھیں. دوسرا، جو قبرستان گاؤں کے ہیں نا وہ بڑے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں کہ وہ شاملات میں بنا لے، کسی نے کنال جگہ رکھ لی، کسی نے 2 کنال رکھ لی. جب تک زمینوں کی قیمت نہیں تھی اتنی، اس وقت تک تو لوگ گفٹ بھی کر دیتے تھے. جب سے وہ گزوں کے حساب سے بکنی شروع ہوئی ہے، اب وہاں پہ قبرستان کی جگہ نہیں ہے. کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، ان کے قبرستان جو چھوٹے 2, 4, 5 کنال کے تھے وہ فل ہو چکے ہوئے ہیں. دوسرا، ان کو MCA والا آپشن آ گیا کہ جی اس کے ذریعے سیدھا ادھر آ جائیں. بالکل صحیح. تو اب وہ سارا جو 1/4 لوڈ جو ہے وہ 3/4 میں کنورٹ ہو گیا.
لیکن سندھو صاحب، یہ جو آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں والی بات کی ہے، میں نے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا جو ماسٹر پلان ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، اس میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اسکول کالجز کے ساتھ ساتھ قبرستان کی جگہ بھی رکھی ہوتی ہے، لیکن پھر میں نے وہ سکینڈل بھی دیکھے ہیں کہ وہ سوسائٹی پورے کا پورا قبرستان، پورا اسکول اور پارک کا حصہ بھی کھا گئی۔ میں ادھر ہی آ رہا تھا، ابھی ہم تھے سی ڈی اے کے جو پلانڈ قبرستان اس کی، جی ہم اس کو صرف 1 منٹ میں ختم کر لیں۔ صحیح۔ یہ تو تھے پلانڈ قبرستان کہ ان کے ساتھ جو حشر ہوا، آپ سوچیں گے کہ پنڈی سے بھی لوگ اب ادھر دفن ہوتے ہیں، جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں نا، چونکہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن یا دوسرے جگہ ایسے جگہ جو ڈوکے ہیں، تو وہاں پہ میری اگر واقفیت ہے تو میں کہتا ہوں یار وہ کی ہوئے گا فرق، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پنڈی کے اسلام آباد کے گھر چلاؤ، یہ تو پھر اگے اتنے لے آنا۔ ٹھیک، ایک تو یہ لوڈ کی بات ہوئی، دوسرا یہ کہ جو ماسٹر پلاننگ کے مطابق آگے ہم نے فردر قبرستان پلان کرنے تھے، ان کے لیے انفارچونیٹلی اب سی ڈی اے نے کوئی جگہ نہیں رکھی، یہ لیپس آن دا پارٹ آف سی ڈی اے۔ مزے والی انٹرسٹنگ بات ہے، سیکٹر E7 جو ہے نا، یہ بھی قبرستان تھا ماسٹر پلان میں اوریجنلی۔ اچھا جی، یہ جہاں پہ بڑے بڑے لوگ اب رہتے ہیں جی، قبرستان میں ہی بڑے بڑے جاتے ہیں، اسلام آباد کے قبرستان ہے، ویسے یہ بھی شہر خاموشاں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں لائبریری میں تھا، سی ڈی اے کی لائبریری میں، تو میں کوئی رپورٹ کنسلٹ کرنا چاہ رہا تھا، تو وہاں پہ گورا بیٹھا تھا، تو تھوڑی سی بات ہوئی تو مجھے کہتا ہے کہ جی یو آر ٹاؤن پلانر، میں رپورٹر بیٹھا، میں کہتا یو نو واٹس دا اسٹیٹس آف سیکٹر E7، میں نے کہا اٹس اے ریزیڈینشیل سیکٹر، اس نے کہا فلاں رپورٹ پڑھیں، جب میں نے رپورٹ پڑھی تو E7 واز اوریجنلی قبرستان۔ اور یہ اچھا تھوڑا سا یہاں پہ 1 منٹ پہ یہ بھی بتا دیں، پھر یہ واردات کیسے ہوئی کہ اس کو وہاں پہ ریزیڈینشیل بنا کے قبرستان غائب کر دیا وہاں سے؟ اس لیے کہ اس وقت نہیں، غائب نہیں کر دیا گیا، اس وقت سی ڈی اے کا یہ اختیار تھا کہ ہم قبرستان چونکہ پلان کر کے دے رہے ہیں، ہم نے H8 میں دیا، پھر H11 میں، تو ایک سی ڈی اے کی پالیسی بنی کہ جی ہم H سیریز جو انسٹیٹیوشنل سیکٹر ہے نا، اس کے ناردرن ہاف جو ہے نا، یہ انفیکٹ رہنے تھے گرین، تو تھا وہاں پہ ہم قبرستان بنا لیں گے، تو لہٰذا اس کو الٹرنیٹیولی ریزیڈینشیل بنا دیا گیا۔ لیکن H11 کے بعد سی ڈی اے کے پلان میں کوئی قبرستان نہیں ہے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے؟ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے لوکل قبرستان تھے نا، اب لوگوں نے وہاں پہ دفن کرنا شروع کر دیا ہے اپنے طور پہ۔ صحیح۔ آپ بلو ایریا دیکھیں، بلو ایریا جو F10 اور E10 کے درمیان ہے، F11 E11 کے درمیان ہے، اس میں آپ کو 4 سے 5 قبرستان نظر آئیں گے، اور وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس لیے آپ لوگ وہاں پہ دفن کر رہے ہیں۔ اچھا، جو لوکل لوگ جہاں سے چلے گئے ہیں، یہ بھی سی ڈی اے کا اربوں روپے کا نقصان ہے۔ یس، کیونکہ سی ڈی اے نے تو ایک کمرشل پلاٹ ہے نا بھائی، یہ کمرشل پلاٹ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ قصور کس کا ہے؟ قصور جب میں اپنا کام نہیں کرتا تو میرا ہے۔ بالکل۔ یہ اب ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں اس کا یہ جاننے کی ضرورت ہے، سی ڈی اے بورڈ کا فیصلہ ہے کہ جو پرانے قبرستان ہیں ان کو انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرے گا، اور اس کے ارد گرد جو ایگزسٹنگ سچویشن، اس کے ارد گرد باؤنڈری لگائے گا، یا اس کے فٹ پاتھ بنائے یا فائنس لگائے، اس کو کنٹرول کرے گا۔ لیکن وہ سارے انکنٹرولڈ ایکسپینشن ہو رہی ہے ان قبرستانوں کی بھی۔ صحیح۔ سو اب یہ قبرستان آگے سی ڈی نے کوئی نہیں بنایا، پلان میں نہیں ہے۔ اب یہ والے جو پرانے قبرستان تھے ان کے ارد گرد جگہ خالی پڑی ہے، قیمتی زمین ہے سی ڈی اے کی، پلانڈ ہے، اب وہ قبرستانوں میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ لڑائی ہوگی، چونکہ جب لوگوں کی میتیں آپ نکالیں گے وہاں پہ بلڈوزر چلائیں گے، یہاں لڑائی ہوتی ہے۔ نکالے گا، یہ تو اس دن سے ڈریں جس دن لوگ جو ہے نا اب جو سڑکوں کی جگہ ہے وہاں پہ قبرستان بنانا شروع کریں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اسلام آباد ہائی وے کا جو قبرستان رائٹ آف وے ہے، اس میں کوئی 16 قبرستان ہے، سارے انلیگل۔ جو پنڈی اسلام آباد جو پنڈی والی سائڈ کا رائٹ آف وے ہے، وہاں پہ پنڈی کی جو آبادیاں ساتھ ساتھ ہیں انہوں نے بنا لی ہیں۔ جو اسلام آباد والے جہاں سے فیض آباد سے جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ اسلام آباد ہے، جہاں ادھر انلیگل آبادیاں ہیں اسلام آباد کی حدود میں، انہوں نے ادھر بنا لی ہے، تو 15 سے 16 قبرستان ہے۔ یہ پھر جو سوسائٹیوں کے جو اپنی قبرستان، سوسائٹی کی بات آ گئی کہ ہر سوسائٹی میں سی ڈی نے کہا ہے کہ 2% ایریا قبرستانوں کے لیے رکھا جائے گا۔ جب اپروول لینی ہوتی ہے ایریا موجود ہوتا ہے، لیکن ان ڈیو کورس آف ٹائم وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک اس کا حل ڈھونڈا تھا، میں نے اس میں ایک پرپوزل میں آئی واز ڈی جی پلاننگ
کہ جی اگر سوسائٹیز یہ کرتی ہیں تو ان کو کہے کہ آپ سارے مل کے نا ایک جگہ قبرستان کی جگہ لے دیں ہمیں، مطلب 200 آپ نے دینی، 200 میں نے دے، 200 1000 کنال بن جائے گی تو مینیج کرنے اسی ڈے کے نام ٹرانسفر ہو جائے، اور ان کو کہے اب اس کی باؤنڈری لگا کے مینیج کریں۔ لیکن ہر روز پالیسی بدلتی ہے، لہٰذا سوسائٹیز کی میجتیں بھی ادھر آتی ہیں، پرانے گاؤں کی میجتیں بھی ادھر آتی ہیں، جو ایلیگل سیٹلمنٹس کی آبادی بھی ادھر اپنے مدفون کر رہی ہے، دفن کر رہی ہے، لہٰذا وہ قبرستان اتنا لوڈ نہیں لے سکتے۔ یہ H11 والا جو سندھو صاحب قبرستان ہے، آپ کا کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنے سال اور نکال دے گا؟ یا میرا خیال ہے جس سپیڈ سے میں اس کو دیکھتا ہوں بہت دم مارا تو 4 سے 5 سال، بس بس اس سے زیادہ مجھے تو نہیں ویسے وہ بھی نہیں لگتے، چونکہ آپ ہفتے بعد جا کے دیکھیں۔ اب تھوڑا سا نا، جب سے ایم سی آئی ڈس فنکشنل ہوئی ہے نا، ہاں اس وقت سے تھوڑی سی سپیڈ کم ہوئی ہے اچھا کہ سی ڈی اے نے سٹینڈ لیا ہے کہ صحیح، نہیں جی اس طرف ادھر آئیں گے یہ لوگ، لیکن انفلوئنشل آ جاتے ہیں، ہاں سفارش آ جاتی ہے، صحیح، لیکن اب وہ پیس نہیں رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا ڈس فنکشنل ہونا اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ایک نعمت ہے، ورنہ جیسے پنڈی میں قبرستان کے اوپر ووٹ ملتے ہیں، قبرستان کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، اسلام آباد میں اگلے 8 سے 10 سال میں اگر سی ڈی اے نے کوئی سٹیپ نہ لیا تو اس وقت یہی حال ہوگی کہ لوگ پھر جو پرانے قبرستان ہیں جو چاہے بلو ایریا میں ہے چاہے رائٹ آف وے روڈ میں ہے، انہی کی ایکسپینشن ہوگی، وہاں میں دفن ہوں گے، اور پھر نہ رہے گا بانس، نہ رہے گی بانسری، نہ سی ڈی اے کے رائٹ آف وے بچیں گے، اور نہ اس طرح یہ قبرستان پھیلتے جائیں گے۔ بہت شکریہ جناب سندھو صاحب۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے اس ماڈل سٹی اسلام آباد کی کہ جہاں کے قبرستان جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ 4-5 سال سندھو صاحب نے کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے H11 قبرستان کی جگہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود سی ڈی اے نے پلان تو نہیں کیا کہ اگلا قبرستان کہاں پہ ہوگا۔ ہزاروں ایکڑ جو ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سی ڈی اے کی زمین پہ قبضہ ہے۔ سی ڈی اے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سی ڈی اے جب سٹینڈ لے گا تو جگہ بہت ہے، لیکن سی ڈی اے اگر سویا رہے گا، ستو پی کے سوئے گا، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا، لینڈ گریبر قبضے کر جائیں گے، اور جو سوسائٹیاں ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے قبرستان کی جگہ خالی رکھے، سی ڈی اے کے قبرستانوں میں اپنی میتیں بھیجتی رہیں گی، اور سی ڈی اے کے قبرستان ختم ہوتے رہیں گے۔ شمشاد مانگٹ اور ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔